تو یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ باوجود اجتماعوں پر پابندیوں کے، باوجود جلسوں پر پابندیوں کے، باوجود آزادی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروگرام کرنے کے نہ کرنے کے اجازت نہیں ہے اس کی، باوجود ماحول میں ہر وقت دشمنی کی فضا قائم رہنے کے، باوجود اس واقعہ کے بعد جو ان مسجدوں میں ہوا اور اس واقعے کے بعد مساجد میں خطرے کے حالات مزید بڑھ گئے ہیں، یہ لوگ ایمان پر قائم ہیں اور اپنے عہدوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ کے عزیز رشتہ دار بھی ہوں گے جو براہ راست ان حالات سے متاثر ہوئے ہوں گے، کچھ نئے واقعات سنے ہوں گے دوسروں کے، لیکن بعض شاید آپ میں سے ایسے بھی ہوں جو ان قربانی کرنے والوں سے کو نہ جانتے ہوں یا ان کے واقعات نہ سن سکے ہوں۔ تو ان کے لیے بھی میں نے بیان کر دیا کہ کس طرح یہ ایمان کی مضبوطی دکھانے والے اپنا ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہونے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر جائے تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن شہیدوں کی شہادت اور قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جس اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اس اعلیٰ مقصد کو ہم نے بھی قائم رکھنا ہے۔ آگے بڑھنے والی قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتی اور ان کو یاد رکھتی ہیں اور ان سے سبق لیتی ہیں اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ واقعات ہمیں مایوس اور خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمانوں کو طاقت بخشنے کے لیے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے پیش کرنے اور ہمیں ہمارے ایمانوں کو تقویت بخشنے کے نئے راستے دکھانے کے لیے ہیں۔ انہی لوگوں کے عہدوں اور قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے عہدوں کا نئے سرے سے ہمیں اعادہ کرنا چاہیے۔ اور اپنے عہدوں کو پر غور کرتے ہوئے ان میں مزید مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے، بس ان صادقوں کی جماعت میں ہمیں اپنے آپ کو شامل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ہر عہد کو پورا کرنے والے بنیں، جب ہم اپنی ہر ذمہ داری کو نبھانے والے بنیں، جب ہم اپنے ہر فرض کو ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ پھر آپ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے اگر نہیں کرو گے، مطلب کہ ایک تو ساتھوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، پھر آگے تنبیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو صادق نہیں وہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا اور اس سلسلے سے الگ ہو کر رہے گا، مگر صادق کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدق کے نمونے دکھاتے رہیں، اور یہ ہم نے دکھانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہم ہمیشہ بنتے چلے جائیں گے۔ بس ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیشہ اس بات کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بچوں کی بھی مثالیں میں نے دیں، نوجوانوں کی بھی مثالیں میں نے دیں کہ ہم نے کسی بھی دشمن کے
حرکت سے، حملے سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں ان کو ادا کرتے چلے جانا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرتے چلے جانا ہے۔ ہمیں کسی بھی قسم کے وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ابتلا لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، بلکہ ہر امتحان سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ آپ نے بڑے زور سے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ عروج ہی عروج ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن فرمایا کہ لیکن یہ ہمیں، آپ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے، امیر تو یہ ضرور ہوں گے، لیکن افسوس اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دین سے غافل نہ ہو جائیں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔ بس یہ ایک تو خوشخبری ہے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، کہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو دنیا بھی ملے گی، لیکن اس دنیا کی تلاش کبھی نہ کریں جو دین سے دور لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہمیشہ اپنا مطمع نظر رکھیں، اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ اپنا مطمع نظر رکھیں، وفا سے اپنے عہد کو نبھائیں اور اسلام کے پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔